اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الصوم، فصل فی عوارض مبیحہ لعدم الصوم، یعنی وہ فیکٹرز جن کی بنیاد پر روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، مباح ہے۔ اس میں یہ ہم کر رہے ہیں فتاوی شامی سے، جس کا اصل نام ہے رد المختار علی الدر المختار، جو کہ تنویر الابصار کی الدر المختار تنویر الابصار کی شرح ہے۔ اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا اس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ میت کی طرف سے، یعنی اگر کوئی فوت ہو گیا اور اس پہ روزے ابھی اس کے ذمہ باقی تھے، تو اس کے متعلق ہم نے فدیہ کے بارے میں دیکھا، اور اس میں ایک چیز ہم نے پڑھی کہ میت کی طرف سے نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جی میں روزہ رکھ رہا ہوں اور یہ وہ روزہ ہے جو کہ فوت ہونے والے شخص کے ذمہ تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ کہیں گے جی یہ نماز جو ہے میرے جو فوت شدہ والد ہیں ان کے ذمہ جو فجر کی نماز تھی یہ وہ اس کے بدلے میں یہ وہ نماز ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ثواب ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی طرف سے نماز یا روزہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی جو بنیادی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس پہ احادیث موجود ہیں۔ پہلی حدیث ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر 1 ماہ کے روزے ہیں، یعنی اس میں 1 مہینے کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے قضا روزے رکھوں؟ فرمایا ہاں، اللہ کے قرض کا حق ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 42 حدیث کا نمبر 1953۔ اب یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے ذمے جو روزے ہوں وہ رکھنا جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ دھیان میں رہے کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ حدیث ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا فتویٰ کیا ہے۔ ان کا فتویٰ یہ ہے، لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد ولکن یطعم عنہ، کہ کوئی فرد دوسرے کی جانب سے روزہ نہیں رکھے گا اور کوئی فرد دوسرے فرد کی جانب سے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، یعنی اس کا ولی جو ہے، وارث ولی وہ فدیہ ادا کرے گا۔ سنن الکبریٰ للنسائی، یعنی امام نسائی کی ہے، کتاب الصیام، باب صوم الحی عن المیت و ذکر اختلاف عن ناقلین للخبر فی ذالک، حدیث کا نمبر 2930۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ پہلے حدیث شریف جو بیان کی گئی اس کے راوی حضرت ابن عباس ہی تھے، جس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اجازت دی گئی ہے میت کی طرف سے روزے رکھنے کی، لیکن دوسری جو ہمارے پاس سنن الکبریٰ کی جو حدیث ہے 2930، اس میں حضرت ابن عباس کا اپنا ہی فتویٰ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کی جانب سے روزہ رکھے گا نہ نماز پڑھے گا۔ اب اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ راوی کا فتویٰ جب اس کی اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف ہو، جیسے یہاں ہوا ہوگا کہ حضرت ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی نماز اور روزہ میت کی طرف سے نہیں کرے گا، جب اس کا اپنا فتویٰ، راوی کا اپنا فتویٰ اس کی روایت جیسے یہ اوپر روایت ہے ان کی حضرت ابن عباس کی، اس کے خلاف ہو، تو پھر فتویٰ جو ہے وہ ناسخ روایت کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی وہ فتویٰ جو ہے وہ
اس روایت کو منسوخ کر دیتا ہے جو کہ اس کے اپوزٹ تھی۔ حاصل یہ ہے کہ میت کی طرف سے ولی کا روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے میں پہلے بتایا، لیکن ایصال ثواب کیا جا سکتا۔ امام مالک نے کہا میں نے مدینہ طیبہ میں نہ صحابہ سے سنا نہ تابعین سے سنا کہ ان میں سے کوئی یہ حکم دیتا ہو کہ کوئی ایک دوسرے کی جانب سے روزہ رکھے اور کوئی ایک دوسرے کی جانب سے نماز پڑھے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو نسخ کی تائید کرتی ہے، اور یہ ایسا امر ہے جس پر شرع مستحکم ہے۔ یعنی امام مالک نے بھی اس چیز کو ریٹیفائی کیا ہے، کنفرم کیا ہے کہ یہ چونکہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی کہ جی جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے روزہ رکھا جائے یا نماز پڑھی جائے، تو نہ ہی تابعین جو کبار تابعین جنہوں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا، نہ ان میں سے کسی نے کوئی ایسا حکم دیا۔ تو چونکہ دونوں طبقات اس پہ سائلنٹ ہیں اور انہوں نے اس کو کلیریفائی نہیں کیا، نہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو نسخ ہم نے اوپر دیکھا، یہ حضرت ابن عباس کا جو فتویٰ ہے، اس کو بطور ناسخ ایبروگیٹر جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اور جو اوپر حدیث شریف ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں اس حدیث شریف کے بعد، یہ میں سمجھا دوں تاکہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا قول تو اوپر نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے۔ یس، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ حدیث کے معاملے میں نے پہلے بھی بات یہ کئی دفعہ سمجھائی ہے کہ اٹس اے ویری ٹرکی بزنس۔ اب ہوا یہ ہوگا، حضرت ابن عباس کا فتویٰ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں، آپ کے قول کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے تو یہ جو حدیث ہے اس کا میں جو حکم تھا کہ روزے فوت شدگان کی طرف سے رکھے جائیں، یہ بدل دیا گیا تھا۔ اس بنیاد پر حضرت ابن عباس نے یہ فتویٰ جو ہے اس حدیث کے اگینسٹ آپ کا فتویٰ ہے، تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ انہوں نے، ان کو پتہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم تھا اس کو امینڈ کر دیا ہے، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے پھر یہ فتویٰ جاری کر دیا۔ تو یہ اس کی کلیریفیکیشن ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے میت کی طرف سے کفارہ یمین اور کفارہ قتل کی بحث۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ ایک بندہ ہے، اس نے قسم توڑ دی اور قسم کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کو موت آ گئی، تو یہ کفارہ یمین جو ہے یہ قسم کا کفارہ، یہ تو یہ ابھی اس کے ذمہ باقی ہے۔ اسی طرح وہ قاتل تھا اور قتل خطا اس سے ہوا، اس میں اس نے کفارہ ادا کرنا تھا، لیکن مہلت نہ ملی، زندگی کی مہلت نہ ملی اور وہ فوت ہو گیا، قاتل بھی فوت ہو گیا۔ اب اس کے ذمہ بھی کفارہ ہے۔ تو یہ دونوں کفارات جو ہیں، ایک قسم توڑنے کا کفارہ، کفارہ یمین، اور ایک قتل خطا میں کفارہ یعنی کفارہ قتل، ان دونوں کی بحث کیا ہے، یعنی میت کی طرف سے اس میں کیا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، میت کے لیے ولی کی طرف سے کیا معاملہ ہو سکتا۔ امام الاسفی نے الدر المختار میں لکھا ہے، یہ جائز ہے اگر میت کی ولی کفارہ یمین یعنی قسم توڑنے کا کفارہ یا کفارہ قتل میں میت کی طرف سے تبرع کرے، یعنی احسان کرے، اپنے طور پر اپنے پہ واجب کر لے کہ جی میں فدیہ جو ہے میں اس کا پے کروں گا۔ وہ کھانا کھلانے کی صورت میں ہو یا لباس پہنانے کی صورت میں، اس میں غلام آزاد کرنے کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ اس میں میت کی مرضی کے بغیر اس پر ولا لازم آ جاتی ہے۔ ولا کی ڈسکشن ہم ابھی آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ولا کیا ہوتی ہے۔ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ حنفی جو ہیں وہ فرماتے ہیں، وہ انہوں نے لکھا کہ کفارہ قتل میں وارث کا کسی بھی شے سے تبرع صحیح نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کفارہ قتل میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ کفارہ قتل میں ابتداءً واجب مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ قتل میں کفارے کی جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ مومن غلام کو آزاد کریں، اور وارث کا میت کی طرف سے بلا وصیت غلام آزاد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی اگر تو اس نے فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کر دی ہو کہ غلام آزاد کر دینا میری طرف سے بطور کفارہ، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وصیت نہ کی ہو
تو پھر اس کا جو وارث ہے میت کا وہ اپنی طرف سے غلام یہ کہہ کر آزاد نہیں کر سکتا کہ یہ ان کا کفارہ قتل ہے جو انہوں نے کیا تھا قتل، اس کا کفارہ. اور کفارہ قتل میں روزہ آزادی کی بدل ہے. یعنی یہ آزادی کس کی ہے؟ یہ آزادی قاتل کی نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی اس غلام کی ہے، مومن غلام کی آزادی کی بدل ہے. یعنی اگر غلام نہ ہو تو پھر روزہ رکھا جائے. اور اس میں فدیہ صحیح نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر قاتل جو ہے وہ فدیہ دے کے جان چھڑا لے گا تو اس کو پھر وہ جو اس پہ اس کو جو سزا ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی. وہ کہیں سے قرض پکڑ گیا یا اس کو وہ مالدار ہے، وہ فدیہ دے کے جان چھڑا لے گا، اس کو اپنے جسم پہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. لہٰذا کفارہ قتل میں روزہ جو ہے وہ اس کا فدیہ دینا صحیح نہیں ہوتا. نیز کفارہ قتل میں کھانا کھلانا اور لباس عطا کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ کھانا اور لباس میں جو ہے وہ اس میں ہے کفارہ یمین میں، قسم توڑنے کے کفارہ میں ہوتا. بس کفارہ قتل کو دونوں امور کھانا اور لباس میں کفارہ یمین کے ساتھ شریک کرنا صحب ہے. یعنی یہ غلطی ہے، یہ ان ایڈورٹنٹ غلطی ہے. یہ ابن عابدین شامی مزید لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض اوقات زندگی اور موت کے فدیہ کے درمیان فرق کیا جاتا. اس کی دلیل وہ ہے جو الکافی نصفی نے میں تحریر کی گئی ہے. اگر کوئی دیوالیہ ہو یعنی بینکرپٹ ہو جائے، قسم کا کفارہ ہو اس پہ یا قتل کا کفارہ ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ دینا جائز نہیں ہے. جس طرح متمتع دم یعنی جو قربانی کرتے ہیں جو عمرہ میں یا حج میں، یہ متمتع جو ہے یہ تو حج سے متعلق ہے، تو اس میں یہ عمرے میں بھی اگر غلطی ہو جائے تو اس میں پھر وہ دم یعنی ایک جانور قربان کرنا پڑتا. تو دم اور روزہ رکھنے سے عاجز آ گیا، کیونکہ یہاں روزہ بدل ہے اور بدل کا بدل نہیں ہوتا. لا بدل للبدل، یہ فقہ کا اصول ہے، اس کو نوٹ کر لیں. یہ فقہ کا اصول ہے، لا بدل للبدل، کہ اگر وہ عاجز آ گیا اور روزے رکھنے سے، کیونکہ یہاں روزہ بدل ہے اور بدل کا بدل نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر وہ فوت ہو گیا اور اس نے کفارہ ادا کرنے کی وصیت کی تو یہ صحیح ہوگا، اور اس کے لیے 1/3 مال سے تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد ادا کیا جائے گا. اسی طرح لباس اور خوراک میں تبرع صحیح ہے، کیونکہ وصیت کے بغیر غلام کو آزاد کرنا ولا کو میت پر لازم کرنا ہے، جبکہ لباس اور خوراک کی وجہ سے کچھ لازم نہیں ہوتا. اب یہ اس کا نٹ شیل میں یہ ہے کہ اگر وہ ایسے روزے رکھنے سے عاجز ہو جو غیر کا بدل ہیں، یعنی جس طرح کفارہ یمین اور کفارہ قتل میں ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں اپنی جانب سے فدیہ دے جیسے وہ شیخ فانی ہے، تو یہ دونوں کفاروں میں صحیح نہیں ہوگا. اگر وہ فدیہ کی وصیت کرے تو دونوں میں صحیح ہوگا، کیونکہ وہ فدیہ کی وصیت ہے نا، وصیت مرنے کے بعد ہوتی ہے. اگر اس کا ولی اس کی جانب سے تبرع کرے تو کفارہ قتل میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ واجب آزادی یعنی یہ غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ تبرع صحیح نہیں. جبکہ کفارہ یمین میں صرف لباس اور خوراک کی صورت میں تبرع صحیح ہے. بس اس کو اگر کسی اوپر کی چیز نہیں بھی سمجھ میں آئی تو اس پیراگراف کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس کو یاد کر لیں تو تب بھی کافی ہے. تو برعان میت کی طرف سے غلام آزاد کرنا صحیح نہیں. اب یہ وہ آگئی ولا کی بات، کیونکہ اس سے میت پر بغیر اس کی رضا کے ولا لازم آ جائے گی. ولا کیا ہوتی ہے؟ ولا یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا غلام ہو جس کو آزاد کیا جائے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اس غلام کے، تو جب وہ غلام فوت ہوگا تو آزاد کرنے والا جو ہے وہ اس کا وارث بن جائے گا. اس کو ایسے سمجھ لیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرضی چاہیے ہوتی ہے، رضا چاہیے ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف وارث نہیں بنتا، بلکہ اگر وہ غلام آزاد ہونے کے بعد اس نے کوئی جرم کیا اور اس کے ذمے وہ چٹی تھی، یعنی اس پہ تاوان تھا جو اس نے پے کرنا تھا، لیکن وہ غلام فوت ہو گیا، تو پھر جس نے اس کو آزاد کیا تھا وہ اس کا
تاوان بھرے گا، گو کہ جرم جو ہے وہ غلام نے آزاد ہونے کے بعد کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جرائم میں جو فائنینشیل پنالٹی ہے وہ بھی صاحب ولا پے کرتا ہے اور وارث بھی وہی بنتا۔ سو ولا ایک بندھن ہے، ایک بندھن ہے نسب کے بندھن کی طرح، لیکن یہ خالصاً فائدہ مند نہیں ہے، جو میں ابھی سمجھا بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ولا آزاد کرنے والے کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر، کتاب الشروط چیپٹر 13 حدیث 2729۔ ولی کی جانب سے اپنا غلام آزاد کرنا، اس کا ثواب میت کے لیے مختص کرنا، یہ جائز ہے۔ یہ چونکہ آج کل نارملی اویلیبل یہ ہے نہیں، لیکن ٹائم اس پہ اس لیے لگایا کہ یہ جو ایکیڈیمکس ہیں، جو جہاں پہ یہ اسکول اپنا کالجز اور یونیورسٹی لیول پہ، ان میں ابھی بھی یہ چیز موجود ہے، تو کہیں اگر کسی کے کام آ جائے تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ میت کی جانب سے نماز، فطرہ اور واجب اعتکاف کا فدیہ۔ میت کی جانب سے ہر فرض نماز اور نماز وطر کا فدیہ ایک دن کے روزے کی طرح ہے۔ اب یہ خیال رہے کہ یہ فدیہ ہے، یہ نماز کی جگہ نماز نہیں پڑھی جا رہی، بلکہ یہ فدیہ دیا جا رہا۔ ہر فرض نماز اور نماز وطر کا فدیہ اس لیے کہ حنفیہ احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، اور واجب جو ہے اگر وہ ادا نہ ہو تو وہ پھر گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز اور نماز وطر کا فدیہ ایک دن کے روزے کی طرح ہے، یعنی نصف سا فی نماز، دیٹ مینس 2.5 کلو فی نماز۔ اسی طرح فطرہ ہے، یعنی پورے ماہ رمضان کا فطرہ ایک دن کے روزے کے فدیہ کی طرح ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ یہ سب کو تقریباً معلوم ہی ہے کہ پورے ماہ رمضان کا یعنی پر ڈے جو صبح اور شام کا کھانا ہے، سحری اور افطاری اور کھانا، وہ ایک کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا ہے۔ سو ہر روز کے مطابق، یعنی اگر آپ فرض کریں کہ اس کی قیمت گندم کے حساب سے فرض کر لیں 200 روپے نکلتی ہے، تو پورے رمضان کا جو فدیہ ہوگا وہ 6000 روپیہ ہوگا۔ اس طریقے سے اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ میت کی جانب سے واجب اعتکاف کے ہر روز کے وسط کا فطر کی طرح کھانا دیا جائے گا، یعنی وہ اعتکاف جو اس پہ واجب تھا میت پہ، لیکن وہ اعتکاف نہ ہو سکا، نظر کا اعتکاف یہ واجب ہوتا، یہ رہ گیا۔ خاتون ہے، اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف میں تھی، لیکن کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، بعد میں اس کو پورا نہ کر سکی، اس سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس میں بھی یہ صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اگر میت کی طرف سے اور بھی اسی طرح جو بھی واجب رہ جائے اعتکاف، اس کے لیے صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اگر میت کی وصیت موجود ہو تو لازمی طور پر 1/3 مال سے کھانا کھلایا جائے گا، ورنہ یعنی وصیت موجود نہ ہو تو جوازاً 1/3 سے فدیہ دیا جائے گا، یہ اس کے مال میں سے ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو عبادات بدنیہ ہیں، بدن سے کی جاتی ہیں، ان میں میت کی جانب سے وصی ہر واجب کے لیے فدیہ دے سکتا ہے، جیسے روزے کا فدیہ، یعنی نماز یہ بھی بدنی عبادت ہے، روزہ جو ہے یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ جو عبادات مالیہ ہیں جیسے زکوٰۃ، یعنی وہ عبادات جن میں مال کا تعلق بنتا ہے جیسے زکوٰۃ، تو میت کی جانب سے قدر واجب دے گا۔ جو عبادات مرکب ہیں جیسے حج، تو حج میں وہ بدنی بھی ہے اور وہ مالی بھی ہے، کیونکہ استطاعت ہوگی تو حج کرے گا۔ سو اس لیے یہ مرکب عبادات میں ہے، بدنیہ، مالیہ اور مرکب۔ اگر حج ہو تو وصی میت کے مال سے ایک آدمی کو حج پر بھیجے گا، یعنی اگر اس کے ذمے حج تھا اور اس نے نہیں کیا، نظر کا حج تھا نہیں کیا، تو جو بھی حج اس پہ واجب تھا
تو وصی جو ہے میت کے مال میں سے، اس کے میت کے مال میں سے، اپنی طرف سے نہیں، میت کے مال میں سے آدمی کو حج پر بھیجے گا۔ وارث کی جانب سے زکوٰۃ، حج اور کفارہ بغیر کسی اختلاف کے کفایت کر جائے گا، اگرچہ میت کی جانب سے بغیر وصیت کے ہو۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے تو حج کرنے والے کی جانب واقع ہوگا اور میت کے لیے صرف ثواب واقع ہوگا۔ اس میں اتنا معاملہ ہے۔ اس میں آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔